ہمیں معلوم ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات جو ہے اسے چھین لیے جائے. اسمبلی کے ممبران ہیں، ارکان ہیں، اس کو سیاسی رشوت کے طور پر جو ہے ان کو فنڈز دیے گئے تھے. ایس ڈی پی میں کرپشن کے ذریعے جو ہے اس پیسے کو جو ہے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح ہم نے 2018 کا کنٹیسٹ کے انتخابات اور 2024 میں ہمیں اس سے زیادہ ووٹ ملے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوٹر شہر میں عرصے بعد بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئٹہ کے عوام کو ایک مرتبہ پھر ان کے حق حکمرانی سے، حق نمائندگی سے محروم کرنے کی ایک کوشش اور سازش ہو رہی ہے. اس وجہ سے ہم نے بعثت ایک جمہوری جماعت یہ ضرور سمجھا کہ آپ لوگوں کی توسط سے اپنی آواز جو ہے وہ حکام تک، اعلیٰ حکام تک پہنچائے کہ جو کوئٹہ کے لوگ ہیں ان کے حق نمائندگی محفوظ رکھ سکیں. جس طرح 2022 میں اپریل کے مہینے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ، ترمیمی ایکٹ، آپ لوگ سارے گواہ ہیں، اسمبلی میں آیا. میں اسٹڈی کمیٹی کا چیئرمین تھا لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. پھر ہم نے کہا کہ یہ ہر بل جو ہے وہ اس طرح منظور نہ ہو جائے کہ بس ہاتھ کھڑے کر لے اور بل پاس ہو جائے. تو ہم نے کوشش کی کہ اس کو اسٹڈی کمیٹی لے جائے. اسٹڈی کمیٹی میں ہماری 2 میٹنگ ہوئی اس حوالے سے. ہم نے تفصیلاً جائزہ لیا ایکٹ کا، اور اس کے بعد جو ہے 2 میٹنگوں کے بعد پارلیمانی جماعتوں کے جتنے بھی لیڈرز تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی. اس وقت جو صوبائی وزیر تھے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن ہوئی. یعنی اس لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر تمام جماعتیں متفق تھی، متحد تھی. اس کے بعد پھر بلوچستان میں انتخابات ہوئے اور کوئٹہ میں رک دیے گئے. پہلا یہ تک کہ جو ڈسٹرکٹ کونسل ہوتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس میں 9 یونین کونسلیں ہوتی تھی، جس طرح شادین زیتا، کیچی بیگ، زڑکو، پنچپائی اور اسی طرح نوحصار اکبر. تو اس میں جو ہے کوئی واضح نہیں تھا. اب شادین زئی کا ایک یونین کونسل جو ہے وہ ہمارے 2 صوبائی حلقوں کے برابر ہوتا تھا، اور وہاں پر ڈسٹرکٹ کونسل کے جو وارڈز ہوتے تھے، یعنی پورا ہزار ٹاؤن ایک وارڈ ہوتا تھا. تو مردم شماری بھی ہوئی تھی، مردم شماری کے باوجود جو ہے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر ہم حلقہ بندیوں کی طرف گئے. اس الیکشن ایکٹ میں ہم نے کوشش کی کہ کوئٹہ کے لوگوں کو اربنائز کر لے، اس کو میٹروپولیٹن کا حصہ بنا دے. تو اربن یوسیز جو ہے ہم نے بنائے، اور زڑکو سے لے کر پنچپائی تک، پنچپائی سے لے کر شادین زئی، جہاں جہاں بھی جس کو بی ایریا کہتے تھے یا جس کو رورل ایریا کہتے تھے، ان کو ہم نے میٹروپولیٹن کا حصہ بنا دیا. اس وجہ سے تاکہ وہاں بھی میونسپل سروسز جو ہے مہیا ہو جائے. یہ ہوا پھر ایکٹ میں کہ 3 سے 4 ہزار نفوس پر مشتمل ہم نے وارڈ بنائے، اور 7 سے 10 سے 15 ہزار نفوس پر مشتمل یونین کونسل بنائے، جس کے نتیجے میں کوئٹہ میں 172 یونین کونسلیں وجود میں آ گئی. ہمارے 4 ٹاؤنز آئے ہیں، جس میں چلتن ٹاؤن اور زرگون ٹاؤن کے جو ہے 46 ارکان ہیں. پہلے مرحلے کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو یہ اس وجہ سے بتایا میں نے کہا تاکہ ریکارڈ درست ہو. کوئٹہ کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے کہ یہاں پر 2013 کے بعد انتخابات نہیں ہوئے. لوگ جس کو بعثت ایک سیاسی کارکن، بعثت ایک سیاسی جماعت ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ یا بلدیاتی ادارے وہ پولیٹیکل کارکن کے لیے نرسری کا درجہ رکھتی ہے. یہ انہی اداروں سے عملی طور پر سیاسی کارکن آتے ہیں، پارلیمانی سیاست کی طرف عوام کی خدمت کر کے آگے جاتے ہیں. تو ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ جو اسمبلی میں جاتے ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، وہاں پر وہ قانون سازی کر لے. باقی جتنے بھی اختیارات ہیں، میونسپل سروسز ہیں، جو لوگوں کے کام ہے، یہ منتقل ہو لوکل گورنمنٹ کو. یہ پارٹی کا شروع دن سے موقف رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جب ہم اسمبلی کا حصہ تھے اس دوران بھی ایسے بہت سارے ایسے نمائندے تھے جن کو دلچسپی نہیں تھی قانون سازی کے حوالے سے. اور اس مرتبہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جو حشر اسمبلی کا بنایا گیا ہے ایکشن کے ذریعے، اور بطور خاص جس میں ہماری 2 سیٹیں تھیں، ان کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک قوم کو جس نے کوئٹہ میں 25% جس کی آبادی ہے، ایک بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، ان کو حق نمائندگی سے محروم رکھا. اس وجہ سے تاکہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہے عوام سے بدزن ہو جائے، عوام جو ہے اعتماد اٹھ جائے عوام کا ان سیاسی جماعتوں سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں صرف پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہوتی. سیاسی جماعتوں کا ایک منشور ہوتا ہے، ان کی ساخت ہوتی ہے، ان کی جڑیں عوام کے اندر ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے جس طرح ہم نے 2018 کا کنٹیسٹ کے انتخابات اور 2024 میں ہمیں اس سے زیادہ ووٹ ملے. اب جب ہماری مکمل تیاریاں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے اور
ہم نے 19 یونین کونسلوں کے 60 وارڈ میں ہم نے اپنے امیدوار کھڑے کی ہے، جس میں ہمارے تمام اقوام کی نمائندگی شامل ہے. اس میں ہمارے بلوچ کونسلرز بھی ہے، ہمارے پشتون کونسلرز بھی ہے، ہمارے جو ہے پنجابی کونسلرز بھی ہے، یعنی ہزارہ قوم کی کونسلرز بھی ہے. اور اس میں ہمیں فخر حاصل ہے کہ ہم نے اپنی خواتین کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے مقابلے کے لیے اتارا ہے. ہم نے ہماری موقف تھا کہ ہماری خواتین جو ہے بھی مردوں کی طرح وہ آئے مقابلہ کر لے، مخصوص سیٹوں تک ان کو محدود نہیں رکھا. اور جہاں تک بات ہے کہ جو جماعتیں گئی ہے، یقیناً آپ نے دیکھا کہ 2018 کے انتخابات میں ان دو جماعتوں کا اسمبلی میں وجود ہی نہیں تھا. اب جب یہ فارم 47 کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں تو انہیں معلوم ہے کہ کوئٹہ سے ایک وارڈ بھی وہ نہیں جیت سکیں گے، اس وجہ سے وہ انتخابات کی التوا کی طرف جا رہے ہیں، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ان سیاسی جماعتوں کا یہ کام تھا کہ وہ کوئٹہ کا انفراسٹرکچر بنائے. جو بل پاس ہوا ہے، جو ترمیمی ایکٹ پاس ہوا ہے، اس کے مطابق جو ہے جو انفراسٹرکچر زرغون ٹاؤن کو چاہیے، چلتن ٹاؤن کو، تختو ٹاؤن کو، سریاب ٹاؤن کو اور میٹروپولیٹن میں، اس کے لیے کام کرنے کی بجائے وہ لوگ جا رہے ہیں التوا کی طرف، جو قابل مذمت ہے. دوسرا ایکٹ میں جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن بنایا ہے. لوکل گورنمنٹ فائنانس پہلے گرانٹس ہوتا تھا، ہم نے بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنانے کے لیے لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن بنایا. اس فائنانس کمیشن میں جو ہے صوبائی وزیر بلدیات ہوتے ہیں، فائنانس منسٹر ہوتے ہیں، فائنانس سیکرٹری اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ. اس کے علاوہ جو ہے کوئٹہ کا جو میئر ہے، جو ٹاؤن کے چیئرمین ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہے. ہم چاہتے تھے کہ جو PSDP کا جو بجٹ پیش ہوتا ہے اس کا کم از کم 35% جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کو جانا چاہیے، ان کے لیے مختص ہو. یہ جو ایک فنڈز جو 1985 کے انتخابات کے بعد جو صورتحال سامنے آئی کہ جو اسمبلی کے ممبران ہیں، ارکان ہیں، اس کو سیاسی رشوت کے طور پر جو ہے ان کو فنڈز دیے گئے تھے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. یہ کام بنیادی طور پر بلدیاتی اداروں کا ہے، ان کی طرف جانا چاہیے، اور جو اسمبلی میں ہے وہ قانون سازی کر لے. باقی آج ہی ہم نے اس کے خلاف پٹیشن فائل کی ہے، ہم نے نیشنل پارٹی کے ساتھ مل کر پٹیشن فائل کی ہے. ہمارے جو ایڈوکیٹ مشتبہ ہے وہ تھے وائس چیئرمین دیو عزیز اللہ ہزارہ صاحب کے نام پر ہم نے پٹیشن فائل کی ہے. کل ہم اس میں باقاعدہ فریق ہیں اور اس میں جو ہے اپنے دلائل دیں گے. کہ جو الیکشن ایکٹ ہے، الیکشن رولز 2017 ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جو جب کوئی کونسلر یا بلدیاتی نمائندے جب ووٹ لیتا ہے تو وہاں سے ان کا ٹینور شروع ہوتا ہے. لیکن یہ ضوابط ہے صوبائی حکومت کی، وزیر اعلیٰ یا صوبائی حکومت کی، وہ بلدیاتی اداروں کو معطل کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ایکٹ میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ووٹ لیں گے وہاں سے آپ کا ٹینور شروع ہوگا. یہ ابھی حکومت کی نیت پر ہے کہ وہ بدنیتی کی طرف اتر آئیں گے، اس کو ختم کر لیں گے یا اس کو جاری رہنے دیں گے. بالکل ممکن ہے. ابھی حکومت، یہ تو حکومت اپنی ناکامی خود بیان کر رہی ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے، سردی کی شدت ہے. کوئٹہ والے تو وہ جو کہتے ہیں کہ لوگ باہر جاتے ہیں وہ بیسکلی کوئٹہ کے ہے ہی نہیں، ان کے ووٹ یہاں ہی نہیں ہے. تو کوئٹہ کے جو شہری ہے، کوئٹہ کے جو لوگ ہیں وہ تو یہاں پر موجود ہیں، ان کو معلوم ہے کہ وہ مائنس ٹیمپریچر پر بھی جو ہے وہ اس سے پہلے انتخابات ہوئے ہیں. امن و امان کی کوئی صورتحال خراب نہیں ہے. امن و امان کی اگر کوئی ایشو ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنائے. مجھے نہیں معلوم، یہ تو بنیادی طور پر سیاسی جماعتوں کا کام ہے. ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی روزانہ کی بنیاد پر ہمارے 8-10 کارنر میٹنگز ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ہماری خواتین بھی علیحدہ سے کر رہے ہیں. تو یہ موبلائزیشن جو ہے سیاسی جماعتوں کا کام ہے. جو حقیقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کام میں جو مصروف ہے وہ بھرپور تیاری کر رہی ہے. جن کے پاس ووٹ بینک نہیں ہے، جو فارم 47 کے توسط سے آتے ہیں، وہ پھر ان کے نہ ووٹرز ہیں نہ وہ وہاں پر جو ہے ٹرن آؤٹ ہو سکتا ہے کہ کم ہو. جی لوکل گورنمنٹ کے لیے میں نے بتایا کہ یہ خوف ہمیشہ رہا ہے. جو لوگ پیسے خرچ کر کے آکشن کے ذریعے اسمبلی میں آتے ہیں تو وہ جو ہے کرپشن کے ذریعے، PSDP میں کرپشن کے ذریعے جو ہے اس پیسے کو جو ہے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وجہ سے بلدیاتی ادارے میں ابھی جو ہے جو لوکل گورنمنٹ ریفارمز کمیٹی بنائی گئی ہے، اب ریفارمز کمیٹی کے ذریعے پھر دوبارہ یہ کوشش ہو رہی ہے. جس طرح مرکز میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہاں بھی ریفارمز کمیٹی کی توسط سے کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ترمیمی ایکٹ 2017 کا ہم نے یہاں پر پاس کیا، اس میں جو اختیارات
اختیارات منتقل ہوئے ہیں اس نہ یہاں پر فائنانس کمیشن کا اجلاس ہوا ہے کبھی، اور ابھی ریفارمس کمیٹی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بلدیاتی اداروں کے اختیارات جو ہے اسے چھین لیے جائیں. بالکل یہ غلط ہے. 2 دن ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. رات کو شام جو ہی پولنگ ختم ہوگا پولنگ کے 2 گھنٹے بعد جو ہے چونکہ وارڈ سسٹم ہے، وارڈ میں جو ہے آپ کے 40-50 ووٹ پڑیں گے، 100-150 ووٹ پڑیں گے. یہ تو کوئی صوبائی یا قومی اسمبلی کے انتخابات نہیں ہو رہے. اس میں تو وہ آروز جو ہے جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے پاس ووٹرز کی تعداد بہت کم ہے. یہ تو فیصلہ جو ہے 6-7 بجے سے اناؤنس ہونی چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد یقیناً اس میں جو ہے بدنیتی ان لوگوں کی ہوگی. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اور مطالبہ کرتے ہیں کہ رزلٹ اسی شام کو جو ہے اناؤنس ہونے چاہیے. دیکھیں جو میونسپل سروسز ہے اب ٹف ٹائل کے نام پر، سڑکوں کی تعمیر کے نام پر، نالیوں کی تعمیر کے نام پر، اور اسی طرح جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے بتایا کہ آکشن کے ذریعے آئے، انہوں نے پیسے خرچ کیے، حق کی نمائندگی چھین کر لوگوں کے. اب وہ جو پیسے خرچ ہوئے وہ کرپشن کے ذریعے اس کو واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں. کسی بھی صوبائی حکومت نے کوشش نہیں کی کہ بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائے. جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں، حقیقی سیاسی جماعتیں، ان کی خواہش ہے، لیکن جو شخص آتے ہیں، اشخاص آتے ہیں جو جن کا کوئی نظرہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف پیسے بٹورنے کے لیے اسمبلی میں آتے ہیں، تو ان کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ بلدیاتی ادارے بااختیار ہوں. کل ہم کوشش کریں گے، اپنے دلائل دیں گے، باقی کورٹ کا فیصلہ جب آئے گا اس کے بعد پھر ہم اپنا رائے عمل کا اعلان کریں. نہیں اس میں دیکھیں، اس میں اگر آپ سیاسی جماعتوں کی بات کر لیں تو اکثریت جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حق میں ہے کہ الیکشن ہو. اس میں زیادہ تر جو پاکستان پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون ہے ان کی زیادہ خواہش ہے، جن کی حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ فنڈز سارے جو ہے ان کے ایم پی ایز اور منسٹرز کے ذریعے تقسیم ہو. وہ نہیں چاہتے کہ بلدیاتی ادارے جو ہے مستحکم ہوں.